أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے فتنوں کے متعلق چند ابتدائی اور تمہیدی باتیں سنی تھیں. مختصر انداز میں ان کو دہرانے کے بعد آج انتہائی اہم اور خوبصورت موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. لفظ فتنے کا مفہوم ہم نے سمجھا تھا کہ فتنہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے اس طرح دنیا کے اندر ہم سونے کو آلائشوں سے پاک کرنے کے لیے اس کو بھٹی کے اندر ڈالتے ہیں، گرم کرتے ہیں. جب اس کو گرمایا جاتا ہے تو اس کے اوپر جتنی بھی آلائشیں ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں اور کھرا سونا الگ ہو جاتا ہے. یہ فتنے کا لفظی مطلب ہے. اور قرآن مجید کے اندر فتنہ کتنے معنوں میں استعمال ہوا، ان میں سے سب سے پہلا اور بنیادی مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ فتنے کا لفظ آزمائش کے لیے استعمال. اور قرآن مجید میں احادیث نبویہ میں بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش یعنی فتنہ قرار دیا. مثلا قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ فتنہ تمہارے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے جو دو بڑے فتنے ہیں، ایک مال اور دوسرا عورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی فتنہ قرار دیا. اسی طرح مختلف چیزیں انسان کی آزمائش کا باعث بنتی ہیں. آج کے عنوان کے اندر قرآن مجید کے 3 مقامات کا انتخاب کیا. پچھلے جمعۃ المبارک کو وہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے صرف سمجھ لیا ہے کہ ہم نے ایمان لے آئے، منہ سے کہہ دیا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایمان اور آزمائش یہ دونوں بالکل متوازی پیرالل ہیں. جو بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے آزمائشیں آتی ہیں. آزمائش اب چھوٹے لیول پہ بھی ہوتی ہے، بڑے لیول پہ بھی ہوتی ہے. اور یہ چیز بھی پیش نظر رہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کو بھیجا وہ سارے کے سارے اہل اسلام ہی تھے. انہوں نے اسلام ہی کی دعوت کو عام کیا اور ان کے ماننے والے جتنے بھی ان کے پیروکار تھے، متبعین تھے، وہ سارے کے سارے اہل ایمان اور اہل اسلام ہی تھے. تو سابقہ امتوں کے اندر بھی ہم اس چیز کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ جب وہ ایمان لے کے آئے تو ان پر بھی آزمائشیں نازل ہوئی. مثلا قرآن مجید سورہ الکہف کے اندر اللہ رب العزت نے اسی طرح کے ایک واقعے کو بیان کیا. وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک حق بات بیان کرنے لگے ہیں، ایک سچا قصہ بیان کرنے لگے ہیں. وہ قصہ کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کچھ نوجوان تھے اپنے رب پہ ایمان لے کے آئے. اب یہ جوانوں کی بات ہو رہی ہے خصوصاً، اور اللہ فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، جب وہ ایمان لے کے آئے تو ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اور اضافہ کر دیا. یہ اللہ رب العزت کا قاعدہ قانون ہے. حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی طرف قدموں کے ذریعے چل کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اور قدرت اس بندے کی طرف دوڑ کر آتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک بالشت کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ذراع کے برابر اس بندے کی طرف آتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو اور اس پر ایمان لائے اور اسی کو اپنا معبود حقیقی مانے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہ ہو. وہ ایمان لے کے آئے، اللہ نے کرم فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اور اضافہ کر دیا.
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی دے دی، ان کے دلوں کو باندھ دیا۔ دل عربی میں اس کو قلب کہتے ہیں، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹا سیدھا ہوتے رہنا۔ انسان کا دل ایک جگہ پہ قائم نہیں رہتا، بلکہ حضور نے ایک روایت کے اندر مثال دی کہ دل کی مثال خشک پتے کی طرح ہے۔ جیسے خشک پتا کہیں باہر پڑا ہو تو جدھر کی ہوا چلتی ہے پتا اڑ کر اسی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا دل ایک لمحے بڑا سخی ہوتا ہے، دوسرے لمحے وہ کنجوس بن جاتا ہے، ایک لمحے وہ بڑا بہادر اور دلیر بنتا ہے، دوسرے لمحے وہ بزدل بن جاتا ہے۔ تو دل کی کیفیت ایک جگہ پہ نہیں رکتی، تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر احسان کیا، کرم نوازی کی، ان کے دل کو باندھ دیا۔ ایمان لے آئے، ہم نے ان کے دل کو باندھ لیا، دل کے اندر شک، شبہ یا تشکیک کسی قسم کی ہم نے باقی نہیں رہنے دی۔ اچھا، ان کی دلیری کیا تھی؟ قصہ ان کا کیا تھا کہ جو بادشاہ وقت تھا، وقت کا فرما روا جو تھا وہ بت پرست تھا۔ اب جب سرکاری مذہب کوئی بن جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو بادشاہ ہوتا ہے وہ جبرن لوگوں کے مذہب اور دین کو تبدیل کرواتا ہے۔ تو بادشاہ جبری طور پر لوگوں کو بت پرست بنا رہا تھا۔ یہ نوجوان صاحب ایمان تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے۔ بادشاہ نے انہیں بھی طلب کیا۔ اب تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ نوجوان عام خاندان کے افراد نہیں تھے بلکہ بااثر لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ بادشاہ نے جب ان کو طلب کیا تو بادشاہ کے دربار کے اندر ببانگ دہل انہوں نے کہا، اس قانون جب وہ کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہے تھے، وقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، جس نے زمینوں کو بھی تخلیق کیا، آسمانوں کو بھی تخلیق کیا، لن ندعو من دونہ، ہم اس کے سوا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتے۔ اب یہ بڑی بات تھی، جرت اور دلیری کی بات تھی، بادشاہ وقت کے سامنے اعلاء کلمت الحق کہنا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے یہ باتیں کہیں، اور قوم جس فتنے کے اندر مبتلا تھی، بت پرستی کے اندر مبتلا ہو رہی تھی، قوم کو بھی مخاطب کر کے کہا، ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، بادشاہ بھی اس فتنے کے اندر مبتلا ہے، بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، اور یہ ہماری قوم دیکھو یہ بھی اسی فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر انہوں نے باطل معبودوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اچھا، جب یہ انہوں نے کہا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر تو ان کے پاس کوئی لاجک ہوتا، کوئی عقل پر مبنی دلیل ہوتی پھر بھی ہمیں سمجھ آتی، لیکن انہوں نے جو اپنا موقف قائم کیا ہے بے جان چیزوں کو معبود بنا کے، یہ بے تکی سی بات ہے، ان کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے اپنا موقف بھی رکھا اور ایک خوبصورت انداز میں عقلی دلیل بھی رکھ لیا، اور ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلے، بادشاہ نے تو وقتی طور پر انہیں مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے، سوچو بچار کر لو، اگر تم میرے دین پر نہ آئے تو اگلا انجام تمہیں پتہ ہی ہے۔ اچھا، یہ واپس آتے ہیں نوجوان اور آپس میں آ کے مشاورت کرتے ہیں، اور ان کی جو تعداد بتائی جاتی ہے 7 9 اتنی تعداد کے اندر یہ نوجوان تھے، باہمی مشاورت کرتے ہیں کہ بادشاہ اب ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، یا ہمیں جبرن بت پرستی کی طرف لے کر آئے گا، یا پھر وہ کیا کرے گا، ہمیں قتل کر دے گا۔ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے ہم یہاں سے کہیں نکل جاتے ہیں، کہیں پناہ لے لیتے ہیں، اور پھر یہ نوجوان وہاں سے نکلتے ہیں اور غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے کریم پروردگار، تیری ذات کی خاطر ہم نے یہ اتنا بڑا فتنہ اور اتنا بڑا ہم نے معاملہ اپنے سر لیا ہے، تو ہم پر مہربانی فرما، کرم فرما۔ تو یہ نوجوان وہاں جاتے ہیں اور جا کر غار کے اندر ٹھہر جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان پر کرم نوازی یہ کرتے ہیں کہ ان پر نیند طاری کر دی جاتی ہے۔ اب ایک سٹیپ انہوں نے اٹھایا تھا اللہ کی خاطر، اپنا ایمان بچانے کی خاطر، بادشاہ وقت سے اور اپنی گمراہ قوم سے انہوں نے ٹکر لی تھی۔ ایک تو انہوں نے اتمام ہجرت کر دیا، دوسرا سٹیپ انہوں نے کیا لیا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر وہ غار کے اندر پناہ گزین ہو گئے، یہ سٹیپ انہوں نے لیا۔ اب اللہ کیا کرم نوازی فرمائی، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، ایک عرصے تک یہ سوتے رہے، اور اتنا عرصہ سوئے کہ وہ ظالم بادشاہ وہ بھی فنا ہو گیا، مر کھپ گیا، اور جو گمراہ قوم تھی وہ بھی فنا ہوگی۔
اور پھر نئی قوم پیدا ہوئی، نیا بادشاہ آیا جو انتہائی اچھا، نیک دل اور پارسا بادشاہ تھا۔ اچھا، ایک مدت کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا۔ اب یہ صدیوں پر محیط عرصہ تھا، اللہ رب العزت نے ان کے جسم بھی محفوظ رکھے، ان کی یادداشت بھی محفوظ رکھی۔ وہ سارے کا سارا 15ویں پارے سورہ الکہف کے اندر سارا واقعہ موجود ہے کہ جس غار کے اندر پناہ گزین تھے، سورج اس ڈائریکشن سے طلوع ہوتا کہ ڈائریکٹ ان کو لائٹ نہیں پڑتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، سورج کی تپش سے جسم خراب ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے۔ اور پھر یہ زمین کے فرش پر ان کی پشتیں لگ رہی تھی۔ زمین کیا کرتی ہے؟ ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے ایک چیز پڑی رہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جسم بھی ویسے ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے جسموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ وقت گزرا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو بیدار کیا، اٹھے، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا آج تو ہم بڑی دیر تک سوئے ہیں، پورا دن ہم سوتے رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، پورا دن نہیں سوئے، دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ تیسرا بولا، کہتے ہیں کیوں فضول باتوں میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، کوئی بندہ جائے اور کھانا لے کر آئے۔ اچھا، اتنے عرصے تک وہ سوئے رہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کا تقاضا، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، قضاء حاجت کا معاملہ بھی پیش آتا ہے، لیکن اس سارے دورانیے کے اندر اللہ رب العزت نے ان پر کرم فرمایا۔ اور جیسے ہی بیدار ہوئے، وہ جو بشریت کے تقاضے تھے، انسانیت کے تقاضے تھے، وہ سارے بیدار ہو گئے۔ اب بھوک لگی اور انہوں نے پلان کیا کہ ایک بندے کو بھیجتے ہیں، احتیاط کے ساتھ جائے، بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آئے۔ آپس میں ان کی گفتگو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ جانا ہے، اگر آپ پکڑے گئے تو پیچھے ہم بھی پکڑے جائیں گے، مسئلہ بن جائے گا۔ ان کے نزدیک تو یہی تھا کہ بادشاہ وہی پرانا ظالم ہے، ہماری قوم وہی پرانی ظالم اور گمراہ ہے۔ تو وہ ایک بندہ جاتا ہے، جا کر روٹیاں حاصل کرتا ہے، جب وہ کرنسی نکالتا ہے اپنی جیب سے، وہ سکے نکالتا ہے، تو یہ سکے وہی پرانے کئی سو سال کے تھے۔ وہ جو روٹیاں دینے والا تھا، ہوٹل والا تھا، اس نے کہا تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا میرے اپنے پیسے ہیں۔ وہ جو روٹیاں لگانے والا تھا، اس نے کہا یقیناً تمہیں کہیں سے کوئی خزانہ ملا ہے۔ اس نے مارکیٹ کے اندر باقی لوگوں کو بھی بتایا، بات چلتی چلتی بادشاہ کے پاس جا پہنچی۔ اچھا، یہ جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے دور کے اندر ایک دو فتنے اور برپا ہوئے تھے۔ اس دور کے اندر لوگ قیامت کے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر ہو چکے تھے، یعنی جو صاحب ایمان بھی تھے اس وقت وہ ایک فتنے کے اندر مبتلا ہو چکے تھے کہ لوگوں کا ایمان اس بات پر متزلزل ہو چکا تھا کہ پتہ نہیں ہم مرنے کے بعد زندہ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، قیامت قائم بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بادشاہ اس معاملے کے اندر بڑا پریشان اور سنجیدہ تھا اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کہ کہیں کسی انداز میں میری قوم کے دلوں کے اندر یہ جو تشکیک و شک پیدا ہو چکا ہے اس کو دور کیا جائے۔ اچھا، بادشاہ کے پاس جب یہ بات پہنچی، مقدمہ پہنچا، تو شاہی خزانوں کے اندر ان لوگوں کی کچھ قصے اور روایتیں موجود تھیں کہ کچھ نوجوانوں نے اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے کہیں پناہ لے لیے، یہاں سے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو بادشاہ نے جب چھان پھٹک کی، تفتیش کی، بات کھلی اور باقی لوگوں کو بھی پتا چلا، اور پھر بادشاہ سارے لوگوں کو لے کر گیا۔ وہ جو فتنہ پھیلا تھا کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جب اس معاملے کو دیکھا تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر شک شبہ تھا وہ سارے کا سارا دور ہو گیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے بادشاہ حق کے سامنے، بادشاہ جو ظالم تھا اس کے سامنے کلمہ حق بھی کہا، اور ایمان بچانے کی خاطر انہوں نے کیا کیا؟ غار کے اندر پناہ لے لی۔ اللہ نے ان پر کرم نوازی فرمائی۔ اچھا، وہ لوگ جو دین کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار سٹیپ بڑھا کر دیکھیں، قدم بڑھا کر دیکھیں، جس طرح ان نوجوانوں کے بارے میں آیا کہ یہ ایمان لائے، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ جو مضبوطی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ ایمان کی طاقت ایسی طاقت ہے جس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، جس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ دوسرے مقام پر سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ کے اندر جو فرعون کے جادوگر تھے ان کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ وہ واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے کہ وہ ساری زندگی کفر کے اندر گزری، جادوگری کے اندر گزری۔ مصر پر اس وقت جو ہے نا جادو کا بڑا عروج تھا، لوگ جادو کو بڑے شوق سے سیکھتے اور بڑے بڑے ماہر جادوگر موجود تھے۔ تو بادشاہ کے دربار کے اندر، فرعون کے دربار کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون نے احکامات الہیہ کو رکھا، توحید کی دعوت دی، اب فرعون بادشاہ بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی اس کے دربار کے اندر ہوئی ہے، وہ ظالم و جابر بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اور پھر خود اپنے آپ کو وہ رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا اور برتر خدا ہوں۔
تو اس کے سامنے آپ نے کلمہ حق کہا تو اس نے ایک بے تکا سا اعتراض کیا کہ یہ تو جادو ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دیے تھے، عصا کا معجزہ تھا، چھڑی کا، ید بیضا والا، ہاتھ بغل میں لے جاتے اور باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ اس نے کہا یہ جادوگر ہے اور جادوگروں کا مقابلہ اور توڑ جادوگری کریں گے۔ اس نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ فلاں دن پر مقابلہ ہوگا اور اس نے اپنی ریاست کے جو ماہر جادوگر تھے ان کو بلا لیا۔ اب جب مقابلہ شروع ہوتا ہے، آپ قصہ سنتے رہتے ہیں، لیکن اگلی بات دیکھیں، جب آمنے سامنے ہوتے ہیں، دربار سج جاتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں پوری ریاست سے، تو اس وقت وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں ہاں جی بتائیں، آپ پہلے اپنا پیش کریں گے جادو یا ہم پیش کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ابتدا کرو۔ تو انہوں نے ابتدا کیا کی، اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن کے پھرنے لگی، سارے لوگ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو چھڑی تھی وہ پھینکی، بڑا سانپ بن گئی، نگل گئی ان سارے۔ اچھا، یہ اپنے فن کے ماہر لوگ تھے، یہ جو جادوگر تھے اپنے فن کے ماہر لوگ تھے۔ جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی عظیم قدرت کار فرما ہے۔ جیسے ہی انہوں نے نظارہ دیکھا اسی وقت انہوں نے اعلان کیا قالوا آمنا برب العالمین، ہم اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے۔ یہ فرعون خدا نہیں ہے، خدا کوئی اور ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، وہ خدا ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اچھا، اب فرعون بے بس ہو گیا، لوگ بھی جمع ہیں، وزراء بھی جمع ہیں، تو اس نے دیکھا کہ ایک تو لوگوں کا جو مجھ پر اعتقاد تھا، مجھے خدا بھی مانتے تھے، بادشاہ بھی مانتے تھے، میرے ہاتھ میں نظام حکومت سارا کچھ ہے، یہ سارا جاتا رہے گا، اور یہاں پر تو موسیٰ اور ہارون کا پلڑا باری ہے۔ تو اس نے نا ایک اعتراض کیا، اس نے کہا جادوگر اور موسیٰ پہلے ہی آپس میں ملے ہوئے ہیں، انہوں نے ساز باز کر رکھی ہے۔ تو پھر دوسرا اس نے ہتھ کنڈا یہ اختیار کیا، اس نے جادوگروں کو تھریٹ دی اور کہا کہ اگر تم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ سورہ آراف کے اندر آتا ہے وہ سزا کیا تھی، اس وقت کی شدید ترین سزا یہ تھی، یعنی اذیت ناک موت یہ تھی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں مخالف سمت کے اندر تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، یعنی پہلے دایاں بازو اور اس کے مقابلے میں تمہاری بایاں ٹانگ کاٹوں گا، پھر بایاں بازو کاٹوں گا، اس کے مقابلے میں تمہاری دایاں ٹانگ کاٹوں گا، جسم کے اعضاء کاٹ کاٹ کر پہلے تمہیں اذیت دی جائے گی، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ اور کٹے ہوئے دڑ کے ساتھ تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا، یعنی تمہیں عام موت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ اس دور کی بڑی اذیت ناک موت تھی، لیکن دیکھیں ابھی ابھی جو تازہ تازہ ایمان لے کر آئے تھے اور اللہ رب العزت کی قدرت کا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، تو انہوں نے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا وَمَا تَنْقِمُوا مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کہا ہمارا جرم کیا ہے، کس چیز کا انتقام لے رہے ہو کہ ہم اللہ رب العزت کی نشانی دیکھ کر اس پر ایمان لے کے آئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر یہی تم نے کرنا ہے تو پھر کر کچھ، پھر اللہ کی طرف مخاطب ہوئے، متوجہ ہوئے اور اللہ سے دعا کی، جیسے یہ اصحاب کہف ان پر مصیبت آئی تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اسی پر ایمان لے کے آئے تھے، اسی میں حوصلہ اور ہمت دینا تھا۔ انہوں نے بھی یہی کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل، ہمیں صبر کی دولت عطا فرما دے، وتوفنا مسلمین، زندگی کفر کے اندر گزری ہے لیکن وفات اسلام کی حالت میں ہونی چاہیے۔ آزمائش تو بڑی تھی، ایک طرف بادشاہ نے جب یہ شروع ہونے والا سارا معاملہ سورہ اعراف کے اندر آتا ہے تو انہوں نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ اگر ہمارا پلڑا باری رہا اور ہم مقابلہ جیت گئے تو کیا ہمیں انعام ملے گا؟ تو بادشاہ نے کہا صرف انعام نہیں ملے گا، تم تا حیات میرے مقربین بن جاؤ گے، میری بارگاہ کے اندر تمہارا خاص عہدہ ہوگا۔ تو ایک طرف شاہی عہدہ بھی ہے، پروٹوکول بھی ہے، اور دوسری طرف ایمان لانے کی پاداش کے اندر سزائے موت بھی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ فتنہ ہے کہ نہیں، آزمائش ہے کہ نہیں، لیکن یہ لوگ ایمان کی لذت کو انہوں نے چکھ لیا تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بائی برتھ پیدائشی طور پر ہم پر اسلام کا لیبل لگ گیا، مسلمانی کا لیبل لگ گیا، لیکن کبھی ہمیں ایمان کی لذت نصیب نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے ایمان سیکھا ہی نہیں، ہم نے سمجھے نہیں ہمارا دین کیا ہے، ایمان کی لذت کیا ہے، ایمان کی طاقت کیا ہے۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب بھی کوئی بندہ مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھتا، اور ایمان سیکھنے کے بعد وہ قرآن سیکھتا۔ جب وہ بعد میں قرآن سیکھتا تو قرآن سیکھنے سے اس کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، ہم نے ایمان میں سیکھا۔ آخری قرآن پاک کے اندر ایک مقام ہے اور بڑا خوبصورت مقام ہے، اور اس کا تعلق اسی واقعے سے ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، جو جادوگر کے مسلمان ہو گئے، تو فرعون کی جو اپنی بیوی تھی جس کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس کے ایمان کا بھی پتہ چل گیا۔ اب اس کو آپ خاتون اول بھی کہہ سکتے ہیں، فرعون کی ملکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ذرا ذہن میں تصور لائیے کہ ایک عورت جو شاہی زندگی اور شاہی پروٹوکول کے ساتھ رہ رہی ہے، محل کے اندر اس کا رہنا سہنا ہے، خادمائیں اور کنیزیں ہر وقت خدمت کے اندر موجود ہے، کسی چیز کی کمی اور گھاٹا بھی موجود نہیں ہے، لیکن یہ عورت جب اسلام لے کر آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون پر ایمان لے کے آتی ہے، تو اس پر بھی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں اس خاتون کا تذکرہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تاریخ کے اندر بہت سے کامل مرد گزرے ہیں، ایسے مرد جن کو اللہ نے مرتبہ کمال عطا کیا، لیکن وہ عورتیں جو مرتبہ کمال کو پہنچی وہ چند ہی ہیں۔ اور ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کا نام گنوایا، پھر فرعون کی بیوی آسیہ کا نام گنوایا کہ یہ مرتبہ کمال تک پہنچی تھی، اللہ رب العزت نے اس پہ بڑا کرم فرمایا تھا۔ تو اللہ اس بات کو بیان کیسے کرتے ہیں؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو، اللہ تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرنے لگے۔ اب یہ ایمان والے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، سب کے سامنے مثال رکھی جا رہی ہے۔ اور کس کی مثال رکھی جا رہی ہے؟ ایک خاتون اور ایک عورت کی مثال رکھی جا رہی ہے، جسے ہمارا معاشرہ صنف نازک کہتا ہے، کہتا ہے یہ بڑی کمزور ہے، اس کے مزاج کے اندر کمزوری موجود ہے، یہ جسمانی طور پر تو ہے، لیکن جس خاتون کے اندر ایمان کی طاقت آ جائے اس کا اندازہ کریے۔ کہا کہ جب فرعون نے اس کو پتہ چل گیا، اطلاع مل گئی کہ یہ بھی موسیٰ پر ایمان رکھتی ہے، اب بڑی شرمناک بات تھی، فرعون موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر رہا تھا، اور اسی کے حرم کے اندر اور اسی کے نکاح کے اندر موجود اس کی بیوی اور ملکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ تو اب اس نے تھریٹ دینا شروع کر دی اور کہا کہ اگر تم نہیں پھرتی، موسیٰ کے دین کو نہیں چھوڑتی، تو تمہاری اگلی سزا جو ہے وہ موت ہی ہے۔ اچھا، موت سے پہلے بھی ہمیں جو تفصیلی روایات ملتی ہے وہ کیا کرتا؟ اس نے خصوصی کرندے رکھے ہوئے تھے، اور یہ بھی ہمیں روایت کے اندر ملتا ہے کہ اس نے آسیہ کو اس کے بازو اور پاؤں کے اندر کیل ڈھونکوا کر اسے دودھ کے اندر رکھوایا کرتا تھا، اور طرح طرح کی اذیتیں دلوایا کرتا تھا کہ کہیں یہ واپس آ جائے۔ وہی معاملہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، وہ جو ابتدا میں ایمان لے کے آئے اور اسلام قبول کیا، اور ان کو جس طرح سے آزمایا گیا، اسی طرح کی آزمائش اس بندی کو درپیش ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ماحول بڑا خراب ہو چکا ہے، دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ ماحول بھی دیکھیں، یہ زندگی بھی دیکھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم چلنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم ارادہ کر لیں، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہمارے اندر ایمان کی وہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اسے جب اذیت دی جاتی تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتی اور عرض کرتی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ایک طرف یہ فرعون کا محل ہے، یہ شاہی پروٹوکول ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، اے اللہ اپنے ہاں جنت میں میرے لیے ایک محل بنا دے۔ یہ دنیا کا محل عارضی ہے، موت تو آنی ہے، یہ دنیا کی جو لگژری لائف ہے یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، لیکن مجھے وہ گھر چاہیے جو کبھی بھی اس کی بنیاد ختم نہیں ہوگی، جو ہمیشہ کے لیے گھر ہے۔ اور فرمایا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے اللہ میں فرعون اور اس کے سارے کرتوتوں سے اعلان برات کرتی ہوں اور تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ مجھے اس کے شر سے نجات عطا فرما۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور وہ قوم پوری کی پوری من حیث المجموع، اس کے پیچھے چل کر جو گمراہ ہو چکی تھی، اس سے بھی میں نجات کا سوال کرتی ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اسی پیدائش کے اندر اس کو موت آتی ہے، اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اس پہ چٹان ایسے رکھی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آخری تمہارے پاس موقع ہے، اگر تم ایمان سے نہ پھری تو تم پر چٹان گرا دی جائے گی۔ تو اس نے اللہ رب العزت سے اس مقام پر یہ والی دعا کی
اور پھر وہ چٹان اس پر گرائی جاتی ہے اور اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کرم یہ فرماتے ہیں کہ اس کی موت سے پہلے اسے جنت میں اس کا گھر دکھاتے ہیں، اور پتھر گرنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ تو یہ تین اہم مقامات تھے اصحاب کہف والا، 15ویں سپارے کے اندر سورہ کہف کے اندر، سورہ آراف اور طٰہٰ کے اندر یہ جو فرعون کے جادوگر تھے ان کا واقعہ، اور تیسرا سورہ تحریر کی آخری آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ بنت مزاحم کا یہ واقعہ بیان کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل ایمان تھے، اور جب ایمان لائے، آزمائش کے اندر مبتلا رہے، سچے تھے، صادق تھے، اخلاص کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو استقامت عطا فرمائی۔ آج کے دور کے اندر بھی فتنوں سے بچنے کا جو واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان جو ہو وہ غیر متزلزل ہو، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ اور یہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ یہ قرآن مجید سے پیدا ہوگی۔ قرآن مجید ہمیں اس طرح کے واقعات بیان کرتا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور ہمارے دل کے اندر یہ بات نہ آئے کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، مجھے اس آزمائش سے گزارا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جمعہ کو بھی روایت سنائی کہ حضور کے پاس جب کوئی شکایت لے کر آتا ہے حضور آزمائشیں بڑھ گئی ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہم کوئی پہلے بندے نہیں ہیں، کوئی پہلی امت نہیں ہے، ہم سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں انہیں بھی فتنے کے اندر مبتلا کیا گیا، انہیں بھی آزمائش کے اندر مبتلا کیا گیا۔ پروردگار عالم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور فتنوں کے اس دور کے اندر ہمارے ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔